میں ہمارا انٹیریئر منسٹر صاحب کا شکر گزار بھی ہوا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھا ایک انیشیٹو ہے, ایک قدم ہے جو سرفراز بھٹی صاحب نے لیا ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے شہید ہیں, جو دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں, ہمارے جو سیاستدان رہے ہیں, ہمارے جو پولیس رہے ہیں, ہمارے جو لائرز رہے ہیں, ہمارے جو ججز رہے ہیں, ہمارا جو فوج کے سپاہی رہے ہیں, سب کے سب دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے شہادتیں بھی قبول کی, اور اس جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان میں امن قائم ہوا. دہشت گردی کو پاکستان سے تقریباً ختم کر دیا گیا تھا. اب ایک افسوس کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ لیا گیا جس میں وہ تمام جو جدوجہد تھا, جو آپریشنز تھے, اس کو ایک طریقے سے انڈرمائن ہو گئے ہیں. اس لیے اس وقت جب یہ ٹرانزیشن افغانستان میں ہو رہا تھا تو پارلیمان سے پوچھے بغیر, پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر ایک فیصلہ لیا گیا کہ جن دہشت گردوں کو آپ کے فوج نے, آپ کے پولیس نے, آپ کے عوام نے قربانی دے کے ہروایا, ان کو انگیج کیا گیا. ان کے جو قیدی یہاں پاکستان میں موجود تھے, جو سنگین دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تھے, ان کو پاکستان کا جیل سے نکالا گیا. افغانستان میں جو دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کے سنگین واقعے میں ملوث تھے, وہ ان کا جیل سے نکل چکے. پھر خان صاحب نے ان کو دعوت دی کہ آئے واپس پاکستان کے قبائلی علاقوں میں, جنہوں نے ان کا مقابلہ کر کے ان کو بھگایا, وہاں ان کو واپس دعوت دیا گیا کہ آپ آئے اور ادھر رہیں ہزاروں کی تعداد میں. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کا آن دا ریکارڈ ہے. جب ہم حکومت میں تھے, خان صاحب اپوزیشن میں تھا, تو ہی ہیز پبلکلی ایکسیپٹیڈ کہ یہ جو لوگ تھے افغانستان سے, ان کو ادھر پاکستان میں ایک بار پھر مسلط کرنا تھا. اور اس اسٹریٹجی کے نتیجے میں, اس فیصلے کے نتیجے میں, پاکستان آج ایک بار پھر دہشت گردی اور جگہ جگہ اب نظر آ رہا ہے. اور ہمارے فوج, ہمارے پولیس آج بھی دہشت گرد کے نشانے پہ ہیں. اور پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا چاہیے, پاکستان کی ریاست کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایک ملک کا پالیسی تھا, جو ایک مسلسل ایفرٹ کے بعد ہم نے اپنے ملک کو ان دہشت گردوں سے پاک کروایا, یہ کیسے ممکن ہے کہ پارلیمان کا اپروول نہ ہو, پاکستان کے عوام کا اپروول نہ ہو, اور راتوں رات ایک ایسا یو ٹرن لیا جائے جس کا اثرات آج بھی پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. اور ہمیں اب ایک بار پھر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا, ایک بار پھر شکست دلوانا پڑے گا. میرے پاکستان کے پولیس افسران, میرے پاکستان کے فوجی سپاہی اور میرے پاکستان کے عوام کو ایک بار پھر اپنا خون کا قربانی دینا پڑے گا. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ پورا سلسلہ تھا, اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. جو ان میں اس فیصلے میں ملوث تھے, ان سے پوچھنا چاہیے
کہ ان کے ارادے کیا تھا، اور انشور کرنا چاہیے کہ ایک بار پھر ایسے کوئی فیصلہ نہ لیا جائے، ورنہ بڑا مشکل ہوگا ہمیں اپنے لوگوں کو کنونس کرنا کہ آپ کھڑا ہو کے لڑے، اگر ان کے ذہن میں یہ شک ہوگا کہ آنے والے گھر پھر ایک یو ٹرن لیا جائے گا۔ جو انٹیریئر منسٹری میں بگٹی صاحب نے یہ شہداء کا میموریل قائم کیا ہے، وال آف مارٹرز قائم کیا ہے، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور جیسے بگٹی صاحب نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے بگٹی صاحب نے ادھر بیٹھنا نہیں ہے، کل کوئی اور آئے گا، اور جب وہ آئیں گے ان کو بھی یاد دلوایا جائے گا کہ پاکستان کے وہ شہید جن کے لیے ہم آج بھی ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو ہم اس انیشیٹو کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی اچھا کام ہوتا ہے اس کا تعریف ہونا چاہیے، اور ہم بگٹی صاحب کے شکر گزار ہیں۔ جی تو آپ کا بہت اچھا سوال ہے، میں اس کا جواب اس طریقے سے دوں گا کہ میرا جو پریفرنس ہے یا جو میرا پرائیورٹی ہے وہ لوگ ہیں، وہ دہشت گرد ہیں جو پاکستان کی سنگین دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تھے، اور ان کو پاکستان واپس بلایا گیا، ان کے لوگوں کو پاکستان واپس بلایا گیا۔ اب میرا خیال میں وہ ہمارا پرائیورٹی ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو ہم نے قانون کے کتارے میں کھڑا کرنا ہے۔ جہاں تک افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، جہاں تک افغانستان کے ساتھ ہمارے ایشوز ہیں، وہ ہمارا امید ہے کہ ہم مسلسل انشاءاللہ ان کے ساتھ انگیج کرتے رہیں گے۔ ہم نے بھی اپنا دور میں ان سے انگیج کیا، اور امید ہے کہ آج بھی ان سے انگیج کر رہے ہیں۔ نہ پاکستان نہ افغانستان دہشت گردی سے پاک ہو سکتا ہے جب تک ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں۔ ستی صاحب یہ بات ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگوں کے پاسپورٹ بھی بنے ہیں اور پاکستانی فوج کی گاڑی بنے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ لوگ ووٹر لسٹ میں بھی ہوں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے عہدے میں الیکشن کے سوال نشان آئے گا؟ یہ آپ نے ایک نیا اینگل میرے سامنے رکھا ہے ستی صاحب، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی مشکلات ہونا چاہیے۔ الیکشن میں ہم بلیو کرتے ہیں فری اور فیئر الیکشنز میں ون مین ون ووٹ پہ، اور امید ہے کہ یہ مسئلہ نہیں بنے گا الیکشن۔ صحیح صاحب یہ بتائیں کہ 2008 سے ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، آج 2023 ہو گئے ہیں، ابھی تک کیوں نہیں ہم قابو پا سکے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ وزیر اعظم بھی رہے، افغانستان کی ہماری پالیسی کیوں نہیں تسلسل جو ہے وہ اختیار کر پا رہے ہیں؟ میرے خیال میں نے تو ایکسپلین کیا کہ میرے نظر میں ہم کیوں اس پوزیشن پہ آ چکے ہیں، اور وہ اٹ گوز بیک ٹو دیٹ فیصلہ کہ عوام کی اجازت سے بغیر، پارلیمان کی اجازت کے بغیر جو انیشیٹو لیا گیا پی ٹی آئی کی حکومت میں، اس کے نتیجے میں ہم آ چکے ہیں۔ ایک منٹ کرن میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج کشمیر سے ریلیٹڈ جو بھارتی امپورٹنگ پیسہ بنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ پاکستان کشمیر جو پاکستان کی شہر ہے، آپ وزیر خارجہ بھی رہیں، اس جو فیصلہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا ایک چیز کہ نواز شریف کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کی جا رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو وہ چیز نہیں مل رہی، اس کے اوپر آپ There is a small request ہم before you comment. سیاسی سوال کے جواب نہیں دیں گے، ہم بگٹی صاحب پہ کوئی مشکلات پیدا نہیں کرنا پڑیں گے، لیکن کشمیر کا جو سوال ہے اس کے میں ضرور جواب دینا چاہوں گا کہ یہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے، اگر ایک مزید ثبوت کی ضرورت تھا تو مزید ثبوت مل چکا ہے کہ جو
भारत हैं वो इंटरनेशनल लॉ को, इंटरनेशनल लॉ नॉर्म्स को, यूनाइटेड नेशंस के पोजीशंस को नहीं मानते, और जो दुनिया की ताकतें हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो कब तक अपना दोस्त का इस किस्म के रवैया को कबूल करेंगे, जहां वो इंटरनेशनल लॉ को, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस को बार बार वायलेट करते रहते हैं। भारत का पार्लियामेंट हो, भारत का अदलिया हो, वो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशंस को रीराइट नहीं कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को रीराइट नहीं कर सकते हैं। वो अपने आप से जितना भी झूठ कहें, वो जितने भी बार ये अपने अवाम को और दुनिया को बताने की कोशिश करें कि कश्मीर उनका हिस्सा है, as far as the United Nations is concerned, as far as international law is concerned, Kashmir is a disputed territory to be solved in accordance with international law. एक मिनट Okay. मेरा इस इशू पे ये मुतालबा है कि हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, और ये कैसे मुमकिन है कि प्रोसीजर्स फॉलो किए बगैर ऐसा एक इतना बड़ा फ़ैसला लिया गया जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह था, और इस फिर इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में ऐसा फ़ैसले लिया जाए जिससे हमेशा के लिए हम इस चीज़ को रोक सकते हैं कि आगे जाके ऐसे फिर कोई हादसा ना हो। एक मिनट यार, मरियम हम हमेशा एक्चुअली दोनों से लड़ते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब ज़िंदा थी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, जो पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट्री विंग है, उसका प्रेसिडेंट मखदूम अमीन फ़हीम साहब था। जब मैंने इलेक्शन 2018 पे लड़ा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज 3 Ps एंड 4 Ps उसी तरीके से 7 इलेक्शन लड़ा, और वैसे ही हम आगे जाके लड़। क्या हम तो वैसे ही ऐसे ही लड़ते रहते हैं, हर इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है, कोई फ़र्क नहीं रहा होगा इस इलेक्शन। नज़ीर एक मिनट एक तो पॉलिटिकल सवाल नहीं होने। क्या नो पॉलिटिकल क्वेश्चन बच्चे, नो पॉलिटिकल क्वेश्चन छोड़ दो। आप वज़ीर दाखिला ने तो मना किया है, तो नो अब पॉलिटिकल सभी पाकिस्तान की सियासी जमातें जो है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रिस्पेक्ट देती हैं, तो एक रेफरेंस आप लोगों की तरफ से जारी किया गया कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस जो है उसकी लाइव कवरेज होनी चाहिए, तो क्या आप इस फोरम से मुताबिक नहीं करेंगे कि देखो, जहाँ तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस है, 12 साल पहले सदर ज़रदारी अपना ज़ाती कैपेसिटी से नहीं, एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फाइल्ड अ रेफरेंस कि इस फैसला को सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए। मैंने फिर 2018 में एक एप्लीकेशन डाला कि इस केस को सुनना चाहिए और हमें इस केस का हिस्सा बनाना चाहिए। अब हम बहुत शुक्रगुजार है जस्टिस फाइज ईसा का कि ये फ़ैसला लिया गया कि एक बार फिर इस केस को वो सुनेंगे। मैंने साथ ये ज़रूर एप्लीकेशन डाला है कि
लाइव इस केस को चलाया जाए। ये एक तारीख़ी फ़ैसला है, और जो माजी में बंद कमरों में ये चीज़ें को छुपाए जाने की कोशिश की गई, तो मुनासिब होगा कि इसका, जैसे दूसरे केसेस को जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब ने इजाज़त दी कि वो लाइव स्ट्रीम हो, तो मेरा ख़्याल में कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में भी justice should not only be done, justice should be seen to be done. लास्ट क्वेश्चन देखो, हम सियासी लोग हैं, हमने तो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, हमने अपने कैंपेन चलाने हैं जो भी हालात हो। अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में अपनी इलेक्शन कैंपेन तब चला सकती है जब 18 अक्टूबर का वाक़या हो चुका था, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो 2023 या 2024 का जो इलेक्शन कैंपेन है कंपल्सरी। ये एक अलग केस है, लेकिन बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ को दुरुस्त करने के लिए जो भी इस केस में शरीक थे, सहूलतकार थे, आप जो शहीद हो चुके उनको वापस तो नहीं ले आ सकते। इंसाफ क्या का मतलब क्या है? कम से कम हम एक ऐसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो जो सारे के सारे लोग थे जो इस जुर्म में मुलव्विस थे, उनको मुल्क और कौम के सामने बेनकाब किया जाए। थैंक यू। एक बार फिर मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रिया।